لوکل ریکارڈنگ نہیں شروع ہوئی تھی، وہ میں نے لوکل ریکارڈنگ بھی شروع کر دیتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی جو میں نے آیات پڑھی ان کی روشنی میں ہمارا جو آج کی اسٹریم کا ٹاپک ہے وہ ہے ہی شادی بیاہ اور ان سے متعلق۔ اور قرآن پاک کی یہ 2 آیتیں آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ان کے نا نمبرز بھی بتا دیتا ہوں۔ جو پہلی آیت میں نے پڑھی خطبۃ الحاجہ کے آخر میں، وہ ہے سورہ نور آیت نمبر 30۔ قل للمؤمنین، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ یعنی یصنعون کا میں نے ترجمہ تھوڑا سا تفسیری ترجمہ پہلے کیا تھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے ورڈ فار ورڈ ترجمہ پڑھا ہے جیسا کہ تراجم میں لکھا ہوتا ہے، یہ اردو تراجم جو پرنٹڈ ہیں مختلف۔ اور دوسری جو آیت میں نے پڑھی وہ بھی سورہ نور سے ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 33 کا جو آغاز تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، آسانی کر دو ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ اپنے لیے عافیت کا راستہ تلاش کریں، پاکیزہ دامن رہیں، جو نکاح نہیں ابھی تک کر پائے۔ اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے آسانی کر دو جو نکاح کے لیے ابھی تک ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی نکاح کرواؤ، انکریج کیا جا رہا ہے اس میں کہ نکاح میں آسانی پیدا کرو۔ تو یہ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ترجمے کر دیے، یہ 2 آیات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ہمارا دیکھیں جو موضوع ہے نا اس پر میرا بات کرنا اس وقت ہو سکتا ہے، مطلب بات یہ کہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو چند لوگ ان باتوں کو سنیں گے، ورنہ زیادہ تر دیکھیں جو ایک مذہبی بندہ ہوتا ہے نا، دیندار، وضاقتہ والا، داڑھی رکھی ہوئی ہے جس نے، اور وہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، امام نہ بھی ہو، اس کی کوئی سنتا نہیں ہے ان موضوعات کے اوپر۔ لوگوں کا اکثر طرز عمل، لائحہ عمل، موڈ آف کانڈکٹ یہی ہے کہ بھئی ہماری زندگی میں ایک ہی تو خوشی کا دن آنا ہے، اب اس دن میں بھی ہم ان مولویوں کی باتیں سن لیں، ان مذہبی لوگوں کی، ان دقیانوسی لوگوں کی باتیں سن لیں، اور جو نکاح پڑھانے آتے ہیں ان کے بارے میں تو پاکستانی ڈرامے جو ہیں ان میں آپ دیکھ ہی لیں نکاح پڑھانے والے کی کیا عزت ہے، کیا وقت ہے۔ یا وہ نہیں دیکھنا تو آپ شادی بیاہوں پر ہی دیکھ لیں، وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ آتا ہے نکاح پڑھانے والا، وہ اپنی فیس لیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، یعنی فیس وہ نہ بھی لے بیچارہ تو اس کی پھر بھی کوئی عزت نہیں۔ یہ ہے پاکستان انڈیا کی شادیوں کا معاملہ۔ نکاح خواہ کا صرف کام ہے ایک ٹھپا لگانے والے کی حیثیت ہے، سیل آف اپروول دینی ہے اس نے، بس وہ ایک سمجھیں آپ کو نا وہ کہتے ہیں نا ایک تسلی دے رہا ہے کہ بھائی ہاں حلال ہے، بس یہ ایک کام حلال ہے، اور باقی جو مرضی ہم کریں ہمیں کوئی کہنے والا نہ ہو۔ اس وقت تو آدمی شادی بیاہ پہ نہ رشتہ دار کی سنتا ہے، رشتہ دار اگر بولتا ہے کہ یار یہ چیز بھائی مناسب نہیں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں اس کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں لگتا ہے ہم سے حسد کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ہمیں نظر لگا دی ہے۔ یہ ہمارا شادیوں کا معاملہ، ٹھیک ہے جی۔ تو نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے، بھلے نکاح خواہ ہو، بھلے کوئی نمازی ہو، دیندار ہو یا رشتہ دار ہو، کسی کی نہیں سنی جاتی۔ شادی بیاہ پہ زیادہ تر چیزیں ہماری بہنیں، مائیں، خواتین، سیلیبریشنز انہی کے اختیار میں ہوتی ہیں، زیادہ تر چیزیں مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، اور اخراجات، بناؤ سنگھار، ہر چیز زیادہ تر ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جو میل پرسن ہے فیملی کا، اس کا زیادہ تر بیچارے کا اختیار جو ہے وہ اتنی ہی کہ وہ اے ٹی ایم مشین ہے، پیسے بس وہ کرتا ہے۔ تو اور ابھی لائیو سٹریم میں کامنٹ آیا ہے، سیم حالت ہندو کی شادی میں پنڈت جی کی ہوتی ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، میں یہ کہنے ہی والا تھا، میں ایکچولی کہنے ہی والا تھا کہ وہ جو منڈپ میں جا کے بیٹھتی ہیں اور وہ پھیرے لگاتی ہیں نا، ان پھیروں کی جگہ ہمارے ہاں
نکاح پڑھانے والا آتا ہے، بس یہ فرق ہے، ورنہ آپ مسلمان آپ کی شادیوں میں اور ہندوؤں کی شادیوں میں، بلکہ کئی جگہوں پہ آپ ہندوؤں کی شادیوں سے آگے جا چکے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، ویل آئی ڈونٹ نیڈ ٹو بی اپولوجیٹک، ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، میں تو اتنی شادیوں پہ جاتا ہوں اور الحمدللہ میں کوئی پروفیشنل نکاح خواہ ہوں ہی نہیں، اور مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آؤ جی آپ فیس لو اور جاؤ، ایسا تو میرا ہے ہی نہیں معاملہ۔ آپ میری یوٹیوب پر بھی شادیاں، لوگوں نے اپنی جو شادیوں کی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں ملیشیا انڈونیشیا سے لے کے الحمدللہ مکہ مکرمہ تک کے مسلمان، دنیا کے بے شمار ممالک ایسے ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہوں گے، کئی ایسی جگہیں جن کی میں شادیاں کراتا ہوں الحمدللہ فی سبیل اللہ۔ سادہ سے سادہ اور بےہودہ سے بےہودہ، سادہ سے سادہ اور بےہودہ سے بےہودہ، میں نے دونوں طرح کی شادیوں میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شرکت بھی کی ہے، گیا بھی ہوں، کئی جگہوں سے اٹھ کر بھی چلا گیا ہوں، کئی جگہوں پر ایسی حالت میں ہوں کہ میں اٹھوں نہ اٹھوں، جاؤں نہ جاؤں، یہ حالت ہے کہ چلو ان کا کلمہ پڑھا دوں، لٹرلی نہیں، یعنی خطبہ کرا دوں، ایجاب و قبول کرا دوں، جائیں یہ جس جہنم میں جانا چاہتے ہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، کراہت سے چھوڑ کے چلا گیا۔ نیو ایئرز ایو کے اوپر ایک شادی تھی اس شہر کے اندر، میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھا، نکاح پڑھا دیا میں نے، اس کے بعد جو میں نے مناظر کھا، او یار یہ آئی لیفٹ۔ اور میرے دوست کئی ہمارے شہر کے معززین، میرے بڑے قریبی دوست کہتے ہیں یار بڑا اچھا کیا تم چلے گئے، تو میں نے کہا تو آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ آپ لوگوں کو بھی تو جانا چاہیے تھا نا، اکیلا امام جب اٹھ کے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ کو پڑتا ہے جو میرے بہت قریب ہیں، ظاہری بات ہے وہ لحاظ کرتے ہیں، مگر بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے، دے ڈونٹ کیئر ویدر یو لیو یو ڈونٹ لیو، دے ڈونٹ ایون آسک یو کہ آپ کیوں گئے۔ تو یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، اس پر جتنا نوحہ کیا جائے، جتنا ماتم کیا جائے نا اتنا کم ہے۔ علامہ کا ایک شعر ہے نا، میں وہ دہرا دیتا ہوں، وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہو یہود، یہ ہیں آج کے مسلمان دیکھ کے جنہیں شرما جائیں یہود و ہنود۔ جی علامہ کا یہ شعر ہے کہ تمہارا تمدن جو ہے نا وہ یہود و ہنود والا ہے، ہندوؤں سے تم نے بہت ساری چیزیں لی ہیں، نصارہ سے بھی لی ہیں، عیسائیوں سے لی ہیں، یہ تمہاری ثقافت ہے، تہذیب ہے، اور یہ تم ایسے مسلمانوں کو جنہیں دیکھ کے آج کا تو غیر مسلم بھی شرما جائے کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے، ایسا کچھ ہو رہا ہے شادیوں پر، اسراف ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی، فحاشی ہو رہی، یہ شادی ہو رہی کہ خانہ بربادی ہو رہی، یہ خانہ آبادی نہیں ہے، یہ خانہ بربادی ہے۔ آپ سوچیں کہ جس رسم کا آغاز ہی آپ اللہ رسول کی نافرمانی سے کر رہے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر کے کر رہے ہیں، وہاں برکت کیسے ہوگی اس شادی میں؟